قوم نوح، قوم نوح، یہ تو قوم ہے نا. ہاں ہاں، نوح مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر ہے. پھر وعاد، اس پہ بھی قوم عاد ہے، اس قوم کی وجہ سے ہے یہاں پہ جر آ رہا، واو کی وجہ سے نہیں آ رہا. نہیں، واو کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو واو کو کہتے ہیں حرف عطف، یعنی عاد کا عطف ہو رہا ہے نوح پر، سمود کا عطف ہو رہا ہے نوح پر، جو پھر وہ اس کا اعراب ہوتا ہے وہ اسی کا اعراب ہوتا ہے سب سے پہلے والے کا. اچھا، شروع کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے صرف کے اندر فعل ماضی استمراری بنانے کا ایک قاعدہ پڑھا تھا، ایک طریقہ پڑھا تھا. تو فعل مضارع کے شروع میں لفظ کانا لگانے سے وہ فعل ماضی استمراری کے معنی میں ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 31 ہے. تو کان ینصر، کان ینصر کا معنی ہوگا کہ مدد کرتا تھا وہ ایک مرد. پہلے ہم ترجمہ کرتے تھے ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. جی 31 میرے ہاں جو کتاب ہے اس میں 31 نمبر ہے. صرف تو مدد کرتا تھا وہ ایک مرد. تو کان ینصر، تو یہ کرتا تھا، تسلسل ہے اس کے اندر، تو یہ فعل ماضی استمراری کے معنی میں چلا جاتا ہے. تو آج ذرا میں چند صیغے عرض کرتا ہوں، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. کان ادخلو، دخل یدخلو کا معنی داخل ہونا. کان ادخلو کا کیا معنی ہوگا؟ جی میں داخل ہوتا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، واحد متکلم، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور صیغہ میں عرض کرتا ہوں. کانا، کانا یاکلان، تو یہ میں نے صحیح کہا کانا ادخلو؟ یہ میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ہاں، کانا اکلو، کانا ادخلو نہیں ہوتا، کہ کنتو ادخلو، کنتو آئے گا، یہ کانا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسا صیغہ آئے گا ویسے ہی وہ کانا آئے گا. اب آگے ہے ایک قرآن حکیم کے اندر ایک لفظ آتا ہے کانا یأکلان الطعام. تو کیا کانا یأکلانی، اکل یأکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں، یأکلانی پہلے سوچیں، کانا ہے تثنیہ ہے اور یأکلانی بھی تثنیہ ہے، تو وہ ایک مرد نہیں کہیں گے. جی وہ دو مرد کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ طعام، کھانا کھاتے تھے. تو یہ فعل الطعام، جی خاص کھانا. کھانا یاکل، یہ کہاں پہ آیا ہوا؟ اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا حلال کھانا سمجھ لے، ویسے دیکھنا پڑے، تفسیر دیکھنی پڑے گی اس کی کہ کون سا کھانا کس ضمن میں کس جگہ پہ آ رہی ہے. چلیں
اس کی طرف نہ جائیں. تو کانا ابھی ہاں تو صیغے کی طرف جائیں فی الحال. کانا یاکلانی، کانا یاکلانی، تو وہ دو مرد کھاتے تھے. یاکلان ٹھیک ہے، کھانا. تو میں سوال یہ کر رہا تھا، یہ فعل لازم ہے فعل متعدی ہے یاکلانی؟ ماضی استمراری تو ہے لیکن فعل لازم ہے فعل متعدی ہے. ہاں فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں فاعل پر کام پورا ہو جاتا ہے. گیا، میں نے کہا تھا کہ ترجمے میں گیا آتا ہے. اور فعل متعدی کے اندر مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ دونوں کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ الطعام، کھانا کھاتے تھے. تو یہ فعل متعدی ہے. ہاں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بس بات پوری ہو گئی. فعل لازم کانا یذهبانی، وہ دونوں جاتے تھے، بات پوری ہو گئی. ہاں فعل لازم ہے ہی نہیں نا. فعل پھر وہ الطعام نہ آتا، اس کی ضرورت نہ آتی. وہ کھاتے تھے تو بات پوری نہیں ہے. کیا کھاتے تھے؟ طعام، کھانا کھاتے تھے. ہم، جی کھانا ہے نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ فعل جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہو، مفعول کے بغیر اس میں بات پوری نہ ہو تو فعل متعدی ہے. وہ فعل جب فاعل پر کام پورا ہو جائے، مثلا ذهب زید، زید گیا، زید گیا، بس بات پوری ہے. اب میں کہوں ضرب زید، زید نے مارا. کس کو مارا؟ کسی کو تو مارا ہے نا، تو وہ بھی بتانا پڑے گا. امر کو مارا. تو ضرب یہ فعل متعدی ہے. ذهب یہ فعل متعدی نہیں ہے، لازم ہے. یوں ہوتا ہے، وہ فعل متعدی ہوتا ہے. اچھا جی. نہیں نہیں، ہمیشہ نہیں ہوتا. کل آپ نے مثال دی تھی کن تم خیر امتن، ہو تو فعل مضارع پر نہیں ہے، اسم پر بھی داخل ہوتا ہے. پھر ماضی استمراری کا معنی دے گا. اچھا جی، ایک میں اب ایک اور لفظ عرض کرتا ہوں. کانتا تنصر، کانتا تنصرا، کانتا تنصرا. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ان دو عورتوں کی مدد کی جاتی تھی. اب یہاں پہ فاعل معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مجہول کا ترجمہ کرنا. ان دو عورتوں کی مدد کی جاتی تھی. جی کانتا تنصرانی، ٹھیک ہے. اس میں یہ جو کانا ہوتا ہے نا، یہ فعل مضارع میں جو آخر میں تبدیلی آتی ہے لم کی وجہ سے یا لمہ کی وجہ سے، وہ تبدیلی نہیں ہوگی. تو کانتا تنصرانی ہوگا، کانتا تنصرانی ہوگا. انہوں نے اعرابی آئے گا اس میں، ٹھیک ہے. یہ عامل نہیں ہے. ہاں معنی کے اعتبار سے ہاں تنصرانی، کانتا تنصرانی، ٹھیک ہے. مجہول، ٹھیک ہے جی. تنصرانی. اب میں ایک اور، اب اردو سے آپ عربی میں بنائیں. میں کھانا کھاتا تھا. کنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. آکلو، آکلو، ٹھیک ہے. کنتو آکلو، میں کھانا کھاتا تھا. مجھے کھایا جاتا تھا.
کنتو اکلو، مجھول، ٹھیک ہے، مجھے کھایا جاتا تھا. اس ایک عورت کی مدد نہیں کی جاتی تھی. اب ماں لگائیں گے، ٹھیک ہے، شروع میں اس ایک عورت کی مدد نہیں کی جاتی تھی. کانا نہیں آئے گا. نہیں. آپ پہلے سب سے پہلے صیغہ بنائیں. اس ایک عورت یعنی غائب ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے، واحد ہے، واحد مؤنث غائب. تو کون سا صیغہ ہے؟ یہ چوتھا صیغہ ہے. کانا، کانا، کانو، کانت. اب اس کے ساتھ لگائیں. ہاں، ماں لگائیں، کانت لگائیں اور شروع میں ماں لگا دیں. ماں کانت. اس ایک عورت کی مدد نہیں کی جاتی تھی. فاعل معلوم ہے، فاعل نہ کرنے والا معلوم ہے. ما کانت تنصرو، تنصرو مجھول ہے. ما کانت تنصرو، اس کی مدد نہیں کی جاتی تھی. یہ کافی ہو جائے گا آج کے لیے، مشق کافی ہے. اچھا، صحیح، انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلیں گے، اس لیے آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں، ورنہ طلباء اتنی دیر میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. اب آ جائیں ذرا نحو کی طرف. اچھا جی، کل ہم ایک اصول لکھ رہے تھے نحو کے اندر، صفحہ نمبر 41 اسماء اشارہ میں سے. کچھ لکھا ہوگا، یاد ہے آپ کو؟ جمع کے لیے، جی. یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اولئک ہؤلاء، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جمع ذوی العقول کے لیے. لیکن جس میں عقل نہیں ہوتی تو پھر اس میں اگر جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو قریب کے لیے واحد مؤنث ھذہ، اور دور کے لیے تلک واحد مؤنث. دور کے لیے تلک واحد مؤنث، دونوں واحد مؤنث ہیں. تو ھذہ یہ قریب کے لیے ہے اور تلک یہ دور کے لیے ہے. ہاں، واحد کے لیے یہی ہوں گے. یہ میں نے صرف ہؤلاء اور اولئک کے بارے میں بتایا کہ یہ صرف ذوی العقول کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ ھذہ اور تلک آئے گا. واحد کے لیے بھی یہی آئے گا اور جمع کے لیے بھی یہی آئے گا، ھذہ اور تلک. اب میں کہتا ہوں قلم کی جمع عربی میں آتی ہے اقلام. اقلام. تو میں کہتا ہوں وہ قلم، وہ قلم. ہے نہیں کہتا میں. ہاں، میں نے ہے نہیں کہا، بڑا سوچ سمجھ کے بتانا ہے، اس میں میں بتا چکا ہوں. وہ قلم نہیں، تل کا اقلام نہیں، بات پوری نہیں ہے میری. جی، وہ قلم. آپ نے تل کا صحیح کہا ہے، وہ دور کے لیے ہے. اقلام غیر ذوی العقول ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، تو تل کا ٹھیک ہے، دور ہے. تو تل کا. اب وہ قلم، الف لام آئے گا یا الف لام نہیں آئے گا؟ ہاں، امید ہے ذہن میں آ چکا ہوگا.
تلکل اقلام، الف لام آئے گا کیونکہ میں نے ہے نہیں کہا، تو وہ قلم تلکل اقلام ہے نہیں، تل کا اسم اشارہ، الاقلام مشار الیہ ہے، ٹھیک. ہم، اچھا، تو تلکل اقلام، تو تل کا اسم اشارہ ہے، الاقلام مشار الیہ ہے، الاقلام مشار الیہ ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ تلکا کے بعد اگر الف لام والا آئے تو مشار الیہ ہوگا، اگر الف لام والا نہ ہو تو مشار الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، وہ ایک خبر دی جا رہی ہے. پھر اگر میں کہوں تل کا اقلام، وہ قلم ہے، وہ قلم ہے، آپ خبر دے رہے ہیں، پھر وہ پھر اس میں مشار الیہ کیا ہوگا؟ شیء، تلک الشیء یا تلک الاشیاء اقلام، تلک الاشیاء اقلام. اچھا، تلک الرسل کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. تلک یہ ہے واحد مؤنث، اور الرسل ہے مذکر. پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا الرسل یہ تو ذوی العقول میں سے ہے، تو یہ ٹھیک مناسبت ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک نہیں آ رہی. اس کا جواب یاد رکھیے گا کہ الرسل یہ ہے جمع تکسیر، ایک جمع سالم پڑھا تھا، ایک جمع تکسیر پڑھا. جمع سالم جس میں واحد کا وزن صحیح رہے، مسلمن سے مسلمون، اور جمع تکسیر میں واحد کا وزن صحیح نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو رسل یہ جمع کس کی ہے؟ رسول کی. تو رسول کی جمع رسل آئی ہے، تو واحد کا وزن سلامت رہا؟ نہیں رہا. تو اس میں ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جمع تکسیر میں آپ اس کے لیے مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اس کے لیے مذکر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. جی، تلک آیات اللہ، وہ تو ٹھیک ہے، آیات تو مؤنث ہے نا، غیر ذوی العقول ہے، ٹھیک ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن میں آیا ہے قالت الاعراب. قالت کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، جواب آیا بولی وہ ایک عورت، لیکن الاعراب کیا ہے؟ جمع ہے، دیہاتی، بہت سارے دیہاتی، ٹھیک ہے. تو اعراب یعنی دیہاتیوں نے کہا، تو دیہاتی مؤنث تھے. تو یہ اعراب جو ہے نا، یہ جمع تکسیر ہے، اعراب یہ جمع ہے، جمع تکسیر والی، تو اس کے لیے مؤنث کا لفظ آ سکتا ہے، مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے. تو قالت واحد مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اس سے. تو اگر قرآن حکیم میں ایسے آ جائے نا، یہ مخالف آ جائے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک یہ کون سا اشارہ ہے؟ دور کا اشارہ ہے، اور الکتاب قریب ہے. تو یہاں حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، ذالکہ کیوں، دور کیوں؟ تو اس طرح قرآن حکیم میں بہت سارے اس کے جوابات ہوتے ہیں، پھر الگ الگ ہے. تو یہ قرآن حکیم دور کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مرتبے کے اعتبار سے اونچی کتاب ہے، بلند کتاب ہے. جیسے آپ کسی مینارے کے قریب کھڑے ہوں تو وہ بہت اونچا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مینارہ، یا وہ دیکھو مینارہ، وہ مینارہ. تو آپ اس کی اونچائی اور مرتبے کی وجہ سے وہ اشارہ کرتے ہیں. تو ایسے ہی قرآن حکیم بھی اونچی کتاب ہے، مرتبے والی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے دور والا اس میں اشارہ لے کر آئے. چلے آج یہی کافی ہو جائے گا. مؤنث مذکر لے کر آ سکتے، اجازت ہے، یعنی اولئک الرسل، بالکل ٹھیک ہے. ہؤلاء الرسل، اولئک الرسل، ٹھیک ہے، لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اگر تل کا مؤنث بھی آ جائے، واحد مؤنث، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جمع تکسیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ نے کوئی پوچھنا ہونا تو پھر آپ کی آواز جائے گی. سادی